لیکن کہا کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہیں، اور اگر بعد میں ہوئے تو بھی کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت ان کی فضیلت بنتی ہے۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے مدینہ میں، اور جا کر کاتب وحی بن گئے، اور ان کی بہن ام حبیبہ کی شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اس لیے محدثین ان کو امت کے خالو مانتے، امت کے ماموں مانتے ہیں، عربی میں خالو کہتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں، ان کی بہن آپ کی ماں ہے اور وہ آپ کے ماموں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہوئی۔ دوسری فضیلت، آپ کاتب وحی ہیں، وحی نازل ہوتی، آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان کو لکھواتے کہ یہ آیت کو آپ نوٹ کرو۔ کاتب وہ ہوتا ہے جو امین ہو، لکھوایا کچھ جائے لکھے کچھ اور، وہ کاتب امین نہیں ہو سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن حکیم کے راوی ہیں، اگر ان کی عدالت پہ کوئی شک ہے تو یہ شک قرآن حکیم کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ قرآن کے راوی ہیں، قرآن کے کاتب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین سمجھا، ان کی امانت کی وجہ سے ان کو اپنا کاتب مقرر کیا۔ اور کاتب خالی لوگوں کو خط لکھنے کے لیے نہیں، رب ذوالجلال جو ان کو خط بھیجتا تھا وحی کے ذریعے کتاب اللہ کی شکل میں، وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ اور آج جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی متعدد آیات حضرت معاویہ کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی عدالت کی وجہ سے آج ہم اس قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کی لڑائی میں شرکت کرتے ہیں مال اور جان کے ساتھ، اور تبوک کی لڑائی کے بارے میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر و انصار اور وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے گئے تھے، رب ذوالجلال ان سب پر راضی ہو گیا، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ اور ان میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کس طرح کیا؟ کوئی میرے پاس آ جاتا ہے، مجھے لکھ دو کہ یہ آدمی، اس کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس کا داخلہ فلاں یونیورسٹی میں ہو جائے، یہ تزکیہ لکھ دو۔ کوئی آ جاتا ہے، میرا مدرسہ، میری مسجد، آپ لکھ دو کہ میں صاحب کو جانتا ہوں، فلاں مسجد کے تعاون کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے 2 شادی کے پیغام آئے ہیں، ایک ابو جہم کی طرف سے، ایک معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، تو میں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ شادی کروں؟ اب نبی علیہ السلام کو اگر ان کی کوئی کمزوری معلوم ہے تو ان کو بیان کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ روٹین میں کسی کی بات، آنکھ اوجل اس کی بات کرنا، اس کے خلاف بات کرنا چغلی کہلاتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی آپ سے مشورہ کرے، میں فلاں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، تو پھر بتانا مشورے کا حق ہے، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا مسلمان پہ فرض ہے۔
تو پھر یہ اس کی خیر خواہی کرنا اور اس کی چگلی سے بچنا، دو مصلحتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، تو رجحان اور ترجیح اس بات کو دی جاتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں صحیح مشورہ دے دیں، اگرچہ وہ اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے چگلی کی حرمت سے مستثنا قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، جہاں تک تعلق ہے ابو جہم کا، تو وہ تو عورتوں کی پٹائی بہت کرتا ہے، یہ میں نے اس میں نقص دیکھا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے معاویہ کا، تو معاویہ بیچارہ کنگلا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ غالباً اسامہ کا نام لیا کہ آپ اسامہ سے شادی کر لو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صحابہ میں ان دو عیب کے علاوہ کوئی اور عیب یاد ہوتا، یا ان دونوں صحابہ کرام میں ان دو عیوب کی جگہ پر کچھ اور عیوب موجود ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کا تذکرہ فرماتے۔ آپ نے کوئی اور عیب بیان نہیں کیا، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں ساتھی نبوت کے آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ پیسہ اس کے پاس نہیں، اور یہ عیب شادی کے حساب سے تو بنتا ہے، روٹین میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کے پاس اللہ پیسہ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے۔ جب شادی کے لیے چوائس کرنا ہے اس حساب سے تو اس سے اچھا زیادہ بہتر ہے، لیکن روٹین میں یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستائش کی ہے، تزکیہ کیا ہے کہ اور اس میں کوئی عیب موجود نہیں ہے، اور آپ جب بولتے ہیں تو لسان نبوت سے بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسی کوئی بات ان میں موجود ہوتی جو ان کی عدالت میں کوئی، ان کی ثقافت میں کوئی عیب بنتا ہوتا، ان سے کوئی جھوٹ ثابت ہو چکا ہوتا، ان کا حافظہ کمزور ہوتا، کوئی اور عیب ہوتا جو ان کی عدالت میں نقد کرتا تھا، تو لازمی طور پر آپ بیان کر دیتے۔ آپ نے کوئی عیب بیان نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہاں پہ مذمت بیان نہیں کی، بلکہ ان کی خوبی بیان کی کہ اس کے سوا ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزو مدینۃ قیصر قد اوجبوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، فرمایا وہ پہلا لشکر جو سمندری سفر کر کے قیصر کے شہر قسطنطنیہ استنبول پر حملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور وہ لشکر حضرت معاویہ نے تیار کیا، اور ایسے نہیں تیار کیا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کرتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محتاط تھے، بات نہیں مانی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیچھا کیا، وہ ڈرتے تھے یہ جانے ہیں، یہ امانتے ہیں، سمندر میں اتار دوں نقصان ہو سکتا ہے، میں کہاں سے اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا، بہت محتاط تھے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا، بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنی بحری فوج بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اتنی دیر آپ خود جاؤ اور جا کے جائزہ لے کر آؤ۔
اگر کوئی مشکلات ہو تو آپ کو خود کو اندازہ ہونا چاہیے. باہر صورت گئے، واپس آئے، رپورٹ پیش کی، موافقت مل گئی، فوج کو بھیجا. اور آپ جانتے ہیں جو آدمی اتنی محنت کے ساتھ فوج تیار کر رہا ہے اس کو اس فوج کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اپنے بیٹے یزید کو اس کا سربراہ بنایا اور اس فوج کو بھیجا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے. اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور صحابہ کرام بھی. یہ کبار صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام، فقہاء صحابہ کرام اس لشکر میں شریک ہیں، اور ان کی قیادت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے کہ جو جو اس لشکر میں شریک ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا. وہاں گئے، پہنچے، جا کر حملہ کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. امیر لشکر نے کہا ان کو ادھر ہی دفن کیا جائے. آج بھی ان کی قبر استنبول میں موجود ہے. اور ام حرام اپنا قصہ یوں بیان کرتی ہیں، فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ کر آرام کیا کرتے تھے. ایک دن سو گئے، سو کر اٹھے تو ہنس رہے ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہنسائے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا میری امت کے کچھ لوگ سمندر پر سفر کر کے دشمن پر حملہ آور ہوں گے. ملوک علی الاسرہ، مجھے یوں نظر آئے جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوتے ہیں. یہ اتنے کبار صحابہ کرام کیوں گئے تھے؟ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، ام حرام بوڑھی عورت ہے، لیکن جذبہ ہے فضیلت حاصل کرنے کا. فرمانے لگے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. ام حرام بوڑھی عورت کہتی ہیں دعا کر دیجئے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ وہ عزم ہے کہ اپنی اوقات نہیں دیکھی کہ میں عورت ذات ہوں، کمزور ہوں، سمندر کا سفر ہے، اور اس زمانے کے بیڑے پر یہ والی سہولتیں نہیں تھی جو آج ہیں. خالے تختے تھے اور اوپر بیٹھنا تھا. سمندر کی موجیں اور وہاں کے طوفان ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہاں جا کر لڑائی کرنی ہے. مہمان نہیں جا رہے، اپنی اوقات نہیں دیکھی، اپنی قوت نہیں دیکھی، اپنے احوال کا اندازہ نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال کی رحمت کو دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من لم یغزو، جس نے غزوہ نہ کیا، ولم یحدث نفسہ بہ، یا اپنے دل میں نیت پکی نہ کی، مات علی شعبۃ من النفاق، جب بھی مرے گا نفاق کے کسی لیول پہ مرے گا.